مان بگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے جا سجنا مان بگانی دنیا اتے ہر قدم سنبھل کے جا سجنا تیرا دوجا سامت نہ آوے تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا کی مان بگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے جا سجنا تو غافل موت بلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے تو غافل موت بلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے اس دنیا نہ تیرے کم آونا اس دنیا نہ تیرے کم آونا کتی دنیا کی دو وفا سجنا کی مان بگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے جا سجنا کتھے جور امیر غریباں دے مل دے کفن وینال نصیباں دے کتھے جور امیر غریباں دے مل دے کفن وینال نصیباں دے جنہ کپڑیاں وچ تیرا سا مکنا جنہ کپڑیاں وچ تیرا سا مکنا انہاں کپڑیاں وی لیلا سجنا کی مان بگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے جا سجنا قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن اور حدیث کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو دین سیکھنے کے لیے آ کر کے جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں مجلس سجا لیتے ہیں اللہ ان لوگوں کو ایک مکمل حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں آپ جو لوگ آئے ہیں مصروفیات سے وقت نکال کر اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں تو یہ ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی لمحہ ہے جب قرآن اور حدیث کی مجلس سجائی جاتی ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں جہاں پر کہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے تو وہ فرشتے تلاش کرتے کرتے اس مجلس میں پہنچ جاتے ہیں پھر اس مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں ابھی آپ کے درمیان فرشتے موجود ہیں آپ فرماتے ہیں وہ مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے ذکر کو سماعت کرتے ہیں پھر جب مجلس ختم ہوتی ہے پھر وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو اور کیا سن کر آئے ہو تو وہ بتلاتے ہیں کہ تیرے ذکر کی مجلس سے آئے ہیں تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے اللہ ان سے پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ یہ جو میرے بندے آئے تھے یہ کیا چاہتے تھے تو وہ فرشتے کہتے ہیں یہ جو بندے تھے یہ جنت کا سوال کرتے تھے اللہ اعلان کر کے فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ
تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان سارے بندوں کو جنت کا داخلہ عطا کر دیا ہے۔ وہ کس چیز کی پناہ مانگتے تھے؟ جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں آپ گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو جہنم سے محفوظ فرما لیا ہے۔ فرشتے کہیں گے اللہ سارے نو معاف کر چھڑے۔ کچھ ایک دو بندہ ایسا بھی تھا جو سننے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ ایم ہی آیا سی، کسی نے بلاون آیا سی، کوئی کم پہ آ گیا سی، سنن واسطے کوئی نہیں سی آیا۔ اللہ کی رحمت، اللہ اعلان کر کے فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کی وجہ سے اس آنے والے کو بھی معاف کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہے آپ جو بیٹھے ہیں تو آپ کا ایک ایک لمحہ نوٹ ہو رہا ہے۔ مجھے میرے پیارے اور محترم بھائی، محترم جناب سعد بھائی نے حکم کیا ہے، یہ ایک روحانی مجلس ہے، درس قرآن ہے، تو اس میں آخرت کی بات کی جائے۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں گے تو میرا دل چاہتا ہے ایک دل کی بات آپ کے دلوں تک پہنچائی جائے۔ حضرات گرامی قدر قرآن پاک میں کائنات کا شہنشاہ اعلان کر کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اپنے آپ کو پہلے بچاؤ پھر اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ خود حاجی ہے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور بیٹا کوئی نماز نہیں پڑھتا، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اور گھر کے اندر بے پردگی ہے، گھر کے اندر دین موجود نہیں ہے، اور خود حاجی صاحب ہے، اس حاجی صاحب کو سب سے پہلے اس کی پکڑ سب سے پہلے ہونی ہے۔ قرآن میں کائنات کے شہنشاہ نے حکم دیا ہے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یارو یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی میں تم نے کس انداز سے زندگی گزارنی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنکا غریب، اس انداز کے ساتھ زندگی گزاریے جیسے ایک مسافر زندگی گزارتا ہے۔ حضرات گرامی قدر سفر کرنے والا مسافر جو ہوتا ہے وہ اپنا زادرہ اکٹھا کرتا ہے اور منزل کی طرف چلتا چلا جاتا ہے، اس کا مقصود منزل ہوا کرتا ہے۔ ہم نے سب کچھ دنیا کو سمجھ لیا ہے، ہم نے اپنی آخرت کے لیے سفر کرنے کے لیے زادرہ اکٹھا ہی کوئی نہیں کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا، اس دنیا کے اندر آپ اور میں زندگی گزار رہے ہیں، پتہ نہیں ہے کس وقت موت کا فیصلہ آ جائے، پتہ نہیں کس وقت آخری لمحات آ جائیں۔ اس دنیا میں جو سب سے زیادہ جس انسان نے عمر پائی ہے نا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہے بھلا؟ کتنی عمر؟ 950 سال تو انہوں نے توحید کی دعوت دی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی عمر روایات میں 1450 سال تک ملتی ہے۔ بات سمجھ آئیے آپ؟ اس دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں سب سے زیادہ عمر حضرت نوح علیہ السلام کی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے جب موت کا فرشتہ آیا ان کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے تو اس فرشتے نے ایک سوال کیا، حضرت بتلائیں تو صحیح آپ کو اللہ نے سب سے زیادہ عمر عطا فرمائی ہے، آپ نے یہ جو 1450-1500 سال زندگی پائی ہے، 100 نہیں بھئی، 200 نہیں، 300 نہیں، ساڑھی عمر آج کل اوسط عمر کیا ہے؟ 60-70 برس ہے، 80 سال کا جو ہے ہمارا بزرگ تلاش کرنے کے بعد ملتا ہے۔ حضرات گرامی قدر بیماریاں اتنی آتی
چکی ہیں اور موت کا پتہ ہی کوئی نہیں، زندگی بہت کم ہو چکی ہے، وقت بہت کم ہو چکا ہے، 100 سال تک کوئی پہنچ رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر 1450 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہے۔ پوچھا گیا آپ نے اس زندگی کو کیسے پایا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا ہے یہ جو 1450 سال میں نے گزارے ہیں، مجھے ایسا لگا ہے لہو بابان، ایسا لگتا ہے جیسے ایک کمرہ ہو، اس کمرے کے 2 دروازے ہوں، داخل من باب و خارج من باب، ایک دروازے سے میں داخل ہوا ہوں رکا نہ ہوں اور دوسرے دروازے سے میں باہر نکل گیا ہوں، 1450 سال ایسے معلوم ہوتے ہیں۔ چلے آپ سے پوچھ لیتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، آپ نے جو زندگی گزاری ہے، کوئی نوجوان 20 سال گزار کے بیٹھے، کوئی 30 سال، کوئی بزرگ 40 سال 50 سال گزار کے بیٹھے، مجھے آپ بتلائیے آپ نے اپنی زندگی کو کیسا پایا ہے؟ تو آپ بھی کہیں گے فاروقی صاحب پتہ ہی نہیں چلیا کہ تو جوانی گزر گئی، پتہ ہی نہیں چلیا کہ تو سفید آگے نے، پتہ ہی نہیں چلیا کس وقت زندگی کا اتنا لمحہ گزر گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے، معلوم یہ پڑا ہے کہ زندگی جتنی بھی ہو معلوم کوئی نہیں ہے کہ موت کس وقت آ جائے۔ آپ توجہ میری طرف رکھیے گا، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے اس نے دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ حضرات گرامی قدر اگر کسی کو بقا ہوتی، اگر کسی نے اس دنیا کے اندر زندہ رہنا ہوتا تو وہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات تھی جو آپ دنیا میں رہتے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، حضرات گرامی قدر انداز دیکھئے گا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زندگی آپ کو سب سے زیادہ اس کائنات کو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ضرورت تھی۔ آپ علیہ السلام کی عمر ہوتی، آپ علیہ السلام دنیا میں رہتے، ہمیں آپ علیہ السلام کی زیارت ہوتی، لیکن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ معنی یہ ہوا آپ علیہ السلام جو اس کائنات میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہیں، وہ بھی اس دنیا کائنات میں نہیں رہے ہیں۔ آپ دیکھئے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے آخری لمحات گزر رہے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی طبیعت بڑی ناساز ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو بخار ہے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا جو جسم اطہر ہے وہ بہت زیادہ گرم ہو چکا ہے۔ بخار کی شدت کے عالم کی وجہ سے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنا ہاتھ مبارک پانی کے پیالے کے اندر رکھتے ہیں، جب وہ گیلا ہوتے تو اپنے چہرے پر ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی طبیعت بڑی ناساز ہے، آپ علیہ السلام کا سر مبارک دکھ رہا ہے، آپ علیہ السلام نے سرخ رنگ کی پٹی اپنے سر مبارک پر باندھی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام کو جو بخار ہے روایات کے اندر آتا ہے، آپ علیہ السلام کو 2 آدمیوں جتنا بخار ہے، 2 آدمیوں جتنا بخار۔ آج ایک انسان کو جو ٹمپریچر اور بخار ہوتا ہے وہ 103 104 105، اس کے بعد یہ جو انسان کا جسم ہے، یہ جو جسم ہے وہ اس ٹمپریچر کی شدت کو برداشت نہیں کر پاتا اور انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو بخار 102 نہیں، 105 نہیں، 107 نہیں، بلکہ آپ کو 200 سے زیادہ ٹمپریچر اور بخار ہے۔ 2 آدمیوں جتنا آپ اکیلے کو بخار ہے۔ آپ علیہ السلام کبھی بے ہوشی کے عالم میں چلے جاتے ہیں، نیند کے عالم میں چلے جاتے ہیں، آپ بیدار ہوتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد نیند کے عالم میں چلے جاتے ہیں۔ جب آپ بیدار ہوتے ہیں تو آپ کی زبان پر ایک ہی سوال ہوتا ہے، کیا لوگوں نے نماز کو ادا کر لیا ہے؟ کیا میرے یاروں نے نماز کو ادا کر لیا؟ میرے آقا کو اتنی طبیعت کے نساز ہونے کے باوجود بھی نماز کی فکر ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کیا نماز کو ادا کر لیا گیا ہے؟ آپ کو بتلایا جاتا ہے آقا بلال بار بار آ کر کے آواز لگا رہا ہے،
الصلاۃ الصلاۃ، آقا نماز کا وقت ہو چکا ہے، آپ آئیے امامت کروائیے۔ جب تک امام نہیں آئے گا نماز کیسے ہوگی؟ صحابہ آپ کے منتظر ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں آج میں نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ سکتا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ میرے یار ابو بکر کو کہو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر کے میرے یاروں کو نماز پڑھائے۔ حضور علیہ السلام کی طبیعت ناساز ہے، آپ نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ سکتے۔ حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا حکم ہوا، حضرت صدیقہ کائنات، عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، عالمہ کائنات، مفسرہ کائنات، محدثہ کائنات، معلمہ کائنات، مفتیہ کائنات، آپ کی اور میری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی آقا میرے بابا بڑے رقیق القلب ہیں، میرے بابا نرم دل کے انسان ہیں، آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، آپ کسی اور کا حکم فرما دیجئے کہ وہ آگے کھڑا ہو کر کے نماز پڑھا دے۔ حضور فرماتے ہیں عائشہ یہ صرف میرا حکم نہیں ہے بلکہ میں تو اپنی مرضی سے بولتا ہی کوئی نہیں ہوں، یہ رب کبریا کا آرڈر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہتے یہی ہے کہ مصلی میرے مصطفیٰ کا ہو، امام صدیق اکبر بنے۔ حضرت صدیق اکبر نے نماز شروع کر دی، ادھر آپ میری طرف دیکھیے گا، نگاہیں میری طرف رکھیے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے نماز شروع کر دیئے، نماز کا وقت ہو گیا، امامت ہو رہی ہے، حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں۔ میرے آقا پھر نیند کے عالم سے اٹھے، میرے آقا سوال کرتے ہیں کیا نماز کو ادا کر لیا گیا ہے؟ آپ کو بتلایا جاتا ہے آپ کے یار ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں آؤ نا ہم بھی چلتے ہیں، جا کر کے مسجد میں نماز کو ادا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر میرے آقا سے اٹھا نہیں جا رہا، میرے آقا نے ایک ہاتھ حضرت علی کے کندھے پر رکھا ہے، دوسرا ہاتھ حضرت فضل کے کندھے پر رکھا، یوں میرے آقا ایسے سہارا لے کر کے اٹھے ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے آپ کے قدموں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ ایک قدم زمین پر رکھ کر کے دوسرا قدم اٹھا سکے۔ میرے آقا کے انگوٹھے مبارک یوں زمین پر لکیریں بناتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں یارو یہ تو معصوم عن الخطا ہیں، میرے آقا اتنی طبیعت کی ناسازی کے باوجود بھی اپنے رب کو منانے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج میرے سر میں درد ہو میں نماز چھوڑ دیتا ہوں، میرے گھر میں مہمان آئے میں نماز چھوڑ دیتا ہوں، میری چھوٹی سی مصروفیات ہو میں نماز چھوڑ دیتا ہوں، لیکن میرے آقا مسجد میں آ رہے ہیں۔ آؤ ایک خوبصورت منظر بھی دکھلاؤں۔ حضرت صدیق اکبر کو جب معلوم پڑا نا آپ تشریف لے کر کے آگے، حضرت ابو بکر مصلی سے پیچھے ہٹنے لگ گئے ہیں، مصلی سے پیچھے ہٹنے لگ گئے ہیں، اپنے قدم پیچھے ہٹانے لگ جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر لوگ کہتے ہیں روایات میں آتا ہے حضرت صدیق اکبر کو میرے نبی کے آنے کا علم ہو گیا، میرے نبی کے آنے کا پتہ چل گیا۔ میں کہا کرتا ہوں حضرت صدیق اکبر کو میرے نبی کے آنے کی خوشبو آ گئی کہ میرے آقا تشریف لے کر کے آ رہے ہیں۔ اور یارو فیصل آبادیوں نہیں جانتے ہو میرے نبی کی خوشبو، میرے نبی کی خوشبو پوچھنی ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم سے پوچھئے، آنکھوں سے نبینا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں عبداللہ عجیب بات ہے، جہاں پر ہم بیٹھے ہوتے ہیں حضور کی مجلس کے اندر آپ بھی چل کر کے وہیں پر آ جاتے ہیں، آپ کو تو دکھائی نہیں دیتا، آپ کو نظر بھی نہیں آتا، آپ چلتے چلتے مجلس میں پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یارو مجھے حضور سے ملاقات کرنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مدینہ کی گلیاں بتا دیتی ہیں یہاں سے مصطفیٰ گزر کر کے گئے۔ حضور جس گلی سے گزرے ہیں، اور میں تو اپنی محبت میں یوں کہا کرتا ہوں آج بھی چلے جاؤ مدینہ تو آج بھی مدینہ کی ہواؤں کے اندر وہ خوشبو آتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ حضور یہاں آرام فرما ہیں،
جو سکون اس کائنات کے اندر مدینہ طیبہ میں ہیں وہ آپ کو کسی سرزمین پہ نہیں ملے گا۔ جب آپ مدینہ میں داخل ہوتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے بندہ ماں کی گود کی اندر آ گیا ہے، ایسی پر رحمت فضا مدینہ کی ہے۔ حضرات گرامی قدر میرے آقا تشریف لے کر آگے، حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں ابو بکر علی مکانک، اپنی جگہ پر کھڑے رہیے۔ آپ نے حضرت ابو بکر کو نماز پڑھائی، حضرت ابو بکر نے تمام صحابہ کو نماز پڑھائی ہے۔ نماز پڑھانے کے بعد میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں یارو ایک بندے کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے، چاہے وہ دنیا میں رہے چاہے وہ اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لے۔ سناٹا چھایا ہوا، خاموشی کا عالم ہے، یوں لگتا ہے صحابہ کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے میرے آقا گفتگو کر رہے ہیں، کوئی سر ہلتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اسی خاموشی کے عالم نے ایک بوڑھا شخص زاروں قطار رونے لگ جاتا ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے یوں پیچھے مڑ کر کے دیکھا، آپ نے دیکھا تو ابو بکر زاروں قطار رو رہے ہیں۔ کہا یار ابو بکر تجھے کیا بات ہے؟ میرے آقا ایک بندے کا ذکر کر رہے ہیں، ایک شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے، بھلا اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ مزاج شناس نبوت سیدنا صدیق اکبر اور یار ہووے تے ایویں دا ہووے جنوں اپنے یار دی گل دا ہر گل دا علم ہے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں یار عمر تو مجھے یہ تو بتانا اس کائنات کے اندر میرے نبی کے علاوہ ایسی کون سی ہستی ہے جس کو اللہ یہ اختیار دے دے کہ چاہے وہ دنیا میں رہے چاہے وہ اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لے۔ میرے آقا اپنی بات کر رہے ہیں، آقا ہمیں جدائی دینے والے ہیں، آقا ہم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ عمر تجھے نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے، آقا ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی طبیعت دن بدن نساد ہوتی چلی گئی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام صدیقہ ایک کائنات کے حجرہ کے اندر موجود ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ اللہ نے مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے کہ آخری وقت میں میرے آقا میرے حجرہ کے اندر موجود تھے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پیغام بھجوایا، میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو بلا کر کے لے کر کے آؤ، میں اپنی بیٹی فاطمہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا پیغام ملا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے آ کر کے دروازہ بجائے، من دق الباب، دروازے پر کون ہے؟ کہا آپ کی بیٹی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی ہے، اپنے بابا کی زیارت کرنے کے لیے آئی ہے۔ آج عجیب انداز ہے، پہلے میرے آقا خود اٹھ کر کے دروازہ کھولا کرتے، اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے، اپنی بیٹی کی پیشانی پر بوسہ دیا کرتے، لیکن آج میرے آقا کی طبیعت بڑی نساد ہے، آج میرے آقا سے اٹھا نہیں جا رہا، دروازہ کھولا گیا ہے۔ حضرت فاطمہ تشریف لے کر کے آئی ہے۔ حضرت فاطمہ نے جب اپنے بابا کی طبیعت کو دیکھا تو پکار اٹھی، واہ کربا ابا، واہ کربا ابا، میرے بابا کی طبیعت کتنی نساد ہے، میرے بابا کو کتنی تکلیف ہے، میرے بابا کی طبیعت کتنی نساد ہے۔ حضرات گرامی قدر اسی دوران میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ بیٹا ذرا میرے قریب ہو جا، میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ آپ قریب ہوئے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ اپنے بابا کی رج رج کر کے آج زیارت کر لے، تیری اور میری آخری ملاقات ہے، ہم آپ سے جدا ہونے والے ہیں، ہم آپ سے رخصت ہونے والے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے یارو یہ بیٹیاں تو اتنی معصوم ہوا کرتی ہیں، یہ بیٹیاں تو اتنی پیاری ہوا کرتی ہیں، سارا دن باپ محنت کر کے رات کو گھر آتا ہے تو بیٹیاں اپنے بابا کے ہاتھ دلواتی ہیں، ان کے سامنے کھانا رکھتی ہیں اور پوچھتی ہیں بابا آج آپ نے اتنا کام کیا ہے۔ میں نے ایک موبائل میں ویڈیو دیکھی، ہاں باپ بیٹا اور بیٹی آپس میں بیٹھ کر کے نا کھیل رہے ہیں جس کو یسو پنجو کا کھیل کہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر
باپ کی باری آگے مار کھانے کے لیے بیٹے کے سامنے ہاتھ کیے ہیں، بیٹے نے ہاتھ پر ہاتھ مار دیے ہیں۔ اب وہی ہاتھ جب باپ نے بیٹی کے سامنے کیے ہیں، بیٹی نے ہاتھ بابا کے پکڑ کر کے چوم لیے ہیں، کہا بابا میں بھلا آپ کے ہاتھوں پہ کیسے مار سکتی ہوں؟ بیٹیاں تو بڑی معصوم ہوا کرتی ہیں، بیٹیاں تو بڑا پیار ہوا کرتی ہیں۔ میرے آقا بھی تو فرماتے ہیں فاطمہ تو بسات منی، اور فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا قرار ہے، فاطمہ میرے دل کا چین ہے۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا فاطمہ آجا اپنے بابا سے آخری ملاقات کر لے، آپ تیری بابا سے آخری ملاقات ہے۔ حضرت فاطمہ زاروں قطار آنکھوں میں ہنسو آگے، اے بابا کوئی عام بابا ہو تو اس کی جدائی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ آپ پوچھئے نا میرے بھائی ساتھ سے کہ ان کے والد محترم جب دنیا سے رخصت ہوئے آخری ملاقات ہوئی ہے، اس آخری ملاقات ساری زندگی ذہن کے اندر رہتی ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت فاطمہ کے بابا تو ساری کائنات کے سردار ہیں۔ حضرت فاطمہ رونے لگ گئی۔ میرے آقا فرماتے بیٹا فاطمہ روئیے نہیں، آگے آئیے، میں آپ سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے بیٹا فاطمہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن کل قیامت والے دن سب سے پہلے تیری اور میری ملاقات ہوگی، میرے رشتہ داروں میں سب سے پہلے تیری اور میری ملاقات ہوگی۔ حضرات گرامی قدر حضرت مولا علی فرماتے ہیں جب میرے آقا دنیا سے رخصت ہوگے، آپ دنیا سے رخصت ہوگے، صحابہ آپ کو روضہ انور میں آپ کو وہاں پر چھوڑ کر کے واپس آ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ دروازے پر کھڑی ہیں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں علی آپ نے میرے بابا کے چہرے پر کیسے مٹی کو ڈال دیا، اور اتنا سونا چہرہ آپ نے مٹی کے نیچے دبا دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت فاطمہ اپنے بابا کے غم کے اندر شاعرہ بن گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا صرف 6 مہینہ اپنے بابا کے بعد زندہ رہی ہیں اور شاعرہ بن گئی، بے ساختہ اشعار کہے یا ابتا عجاب ربندہ، یا ابتا من جنت الفردوس مأوا، یا ابتا الہ جبریل ننہا، کہنے لگی یا ابتا عجاب ربندہ، اے میرے ابا جان اللہ نے آپ کو پیغام بھجوایا، آپ نے اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لیا، آپ نے جنت میں جانے کو پسند کر لیا۔ فرمایا یا ابتا الہ جبریل ننہا، جاؤ جا کر کے کوئی جبریل کو پیغام دے، آج کے بعد جبریل مدینہ کے اندر نہ آئے، جبریل جن کی زیارت کرنے کے لیے آیا کرتا تھا آج وہ میرے بابا دنیا میں نہیں رہے ہیں، آج کے بعد جبریل مدینہ کے اندر نہ آئے۔ حضرات گرامی قدر یہ انداز ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، اور انداز یہ ہے حضرت فاروق اعظم اپنا ہوش کھو بیٹھے ہیں، تلوار نکال دی، کہا میں دیکھتا ہوں کون کہتا ہے کہ میرے آقا دنیا سے چلے گئے ہیں۔ نہیں ایسا نہیں، صحابہ کرام کے غم کا عالم یہ ہے۔ حضرات گرامی قدر اسی عالم میں حضرت سیدنا بلال نے سواری پکڑی ہے، سواری پکڑ کر کے مدینہ سے باہر نکل گئے۔ حضرت صدیق اکبر کو پتا چلا، آپ نے روکا، اے بلال کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں نہیں رہنا مدینہ کے اندر، مجھے یہاں پر میرے نبی نظر نہیں آتے ہیں۔ اور جانتے ہو حضرت بلال کی محبت حضور علیہ السلام کے ساتھ کتنی تھی؟ کہا میں نے مدینہ میں رہنا ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ فرماتے یار بلال پہلے حضور جدائی دے گئے ہیں، اب آپ مدینہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ کہا نہیں میں نے نہیں رہنا، اگر تو میں آپ کا غلام ہوں تو میں آپ کی غلامی میں رہتا ہوں۔ کہا نہیں میں نے تو آپ کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا تھا۔ حضرت سیدنا بلال چل پڑے ہیں، چلتے چلتے کسی اور شہر کے اندر جا کر کے بسیرا کر
لیا ہے۔ حضرات گرامی قدر ایک روزنا حضرت سیدنا بلال سوئے ہوئے ہیں، نیند کے اندر آرام فرما ہے۔ حضرت سیدنا بلال کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ حضرت سیدنا بلال نے حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یا بلال، یا بلال، اے بلال یہ کیسی بے وفائی ہے، ما هذه الجفة یا بلال، اے بلال یہ کیسی بے وفائی ہے، ما انا لک ان تزورنا، آپ ہماری زیارت کوئی نہیں آئے ہیں، آپ ہماری ملاقات کوئی نہیں آئے، آپ نے مدینہ چھوڑ دیا، کتنے دن گزر گئے ہیں، آپ مدینہ آئے کوئی نہیں ہے۔ حضرت بلال کی آنکھ کھلی ہے، آپ نے سواری پکڑی، دیوانہ وار سفر شروع کر دیا ہے، چلتے چلتے مدینہ کے اندر پہنچے، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی ہے، مدینہ کے دروازے پر پہنچے ہیں، سبھی لوگ آواز لگاتے دیکھو بلال آگے ہیں، بلال آگے ہیں، ملاقات کے لیے آگے بڑھتے ہیں، لیکن حضرت بلال کسی کی طرف دیکھتے ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کی نگاہ مبارک روضہ رسول پر ہے، آپ سیدھا چلتے چلتے اپنی سواری کو مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا کرتے ہیں اور سیدھا چل کر کے روضہ رسول پہ جا کر کے حضور کو سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور کائنات والو، آج بلال کی حضور سے پہلی ملاقات ہے۔ پہلے جب ملاقات ہوا کرتی تھی تو حضور کی زیارت ہوا کرتی تھی، آج قبر انور پر بلال پہلی مرتبہ آئے، روضہ رسول پر پہلی مرتبہ آئے۔ حضرت بلال بیٹھ کے اور زاروں قطار رونے لگ جاتے ہیں، آنسو بہانے لگ جاتے ہیں، سبھی چپ کرواتے ہیں لیکن آپ کسی سے چپ بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اسی اسنا میں حضرت حسنین کریمین آگے، حضرت حسنین کریمین کو جب حضرت بلال نے دیکھا تو آپ نے ان کو سینے کے ساتھ لگا لیا اور چومنے لگ جاتے ہیں۔ یہ نشانی میرے نبی کی، ان کو دیکھ کر کے حضور کا چہرہ نظر آتا ہے۔ حضرت حسنین کریمین کہتے ہیں چچا بلال، آپ آج فجر کی اذان تو کہیے، آج فجر کی اذان آپ نے کہنی ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں اوہ حسنین کریمین، میں نے تو اپنے اوپر فرض کیا تھا، آج کے بعد میں اذان نہیں کہوں گا، لیکن آپ کا حکم ٹالا نہیں جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت بلال اذان کا وقت ہو گیا۔ ذرا آپ تصور کی دنیا میں مدینہ چلے جائیے، آج آپ جا کر کے مدینہ میں اذان سنیے، مدینہ کے اندر آج اذان فجر کی ہوتی ہے تو کیا سما ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، مدینہ الرسول ہے، اذان دینے والا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا مؤذن ہے، اے بانگا میرے نبی دا مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال ہیں۔ حضرت بلال اذان دینے کے لیے حضرت بلال نے آغاز کیا ہے، پہلا کلمہ پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب آپ نے پہلا کلمہ پڑھا مدینہ کے اندر عجیب سما برپا ہو گیا، ساروں قطار رونے کی آواز بلند ہو گئی ہے۔ آج کئی روز بعد وہ حضور علیہ السلام کا دور یاد آ گیا، جب آپ موجود ہوتے تو بلال اذان دیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے دوسرا کلمہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ نے جب تیسرا کلمہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، مدینہ کی عورتیں گھروں سے باہر نکل آئی اور آنکھوں میں آنسو ہے۔ آج بلال نے حضور کا دور یاد کروا دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت بلال کی محبت جب آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے، جب آپ دنیا سے جانے لگے ہیں، آپ کی اہلیہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور بار بار آپ کے غم کے اندر کہہ رہی ہے حضرت بلال کے لیے کہ واہ ویلتا، واہ ویلتا، دیکھو بلال دنیا سے جا رہا ہے، میرے نبی کا صحابی دنیا سے جا رہا، میرے نبی کا پیارا دنیا سے جا رہا ہے۔ حضرت بلال کہتے یوں نہ کہو واہ ویلتا، بلکہ یوں کہو واہ فرحتا، واہ
واہ فرحتا واہ فرحتا، کتنی خوشی کا دن ہے آج، میں نے تو اس دن کا شب و روز انتظار کیا ہے، آج میری آنکھیں بند ہوگی تو میں اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کروں گا۔ یہ صحابہ حضرات گرامی قدر پیغام یہ ہے کہ اگر وہ دنیا میں نہیں رہے جن کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، ہم تو شمار ہی نہیں ہوتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میری آدھی گفتگو مکمل، اب میرا دل چاہتا ہے مرنا ہر کسی نے، لیکن موت میں فرق ہے۔ آپ نے دیکھا کوئی مر گیا سجدے کی حالت میں مر گیا، کوئی مر گیا ایمان کی حالت میں مر گیا، اور کوئی دنیا سے گیا گالیاں دیتا ہوا دنیا سے چلا گیا، کوئی دنیا سے گیا تو گناہ کی حالت کے اندر اس کو موت آ گئی ہے۔ حضرات گرامی قدر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، یہ جو اعمال ہے نا، اعمال اس کا جو دار و مدار ہے یہ خاتمے پر ہونا ہے۔ جیسی موت ہوگی نا ویسا ہی پھر انداز ہوگا آگے۔ آپ فرماتے ہیں جس حال کے اندر موت آئے گی اسی حال کے اندر بندہ اٹھایا جائے گا۔ اگر حال گناہ کی حالت میں موت آئی ہے تو پھر اسی حالت میں رب کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے سامنے چند گزارشات رکھوں کہ آپ اور میں مرنا تو ہر کسی نے، اللہ ایمان والی، صحت والی، عزت والی لمبی عمر عطا فرمائے، لیکن جب موت آئے تو ایمان والی موت آئے، جب موت آئے تو پھر دین کی حالت میں، اسلام کی حالت کے اندر موت آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، حسن کے بادشاہ ہیں، بادشاہت ان کے پاس ہے، لیکن پھر بھی التجا یہی ہے، دعا یہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تو ہی میرا ولی دنیا میں، تو ہی میرا ولی آخرت کے اندر، توفانی مسلمہ، توفانی مسلمہ، اے اللہ مجھے اس حالت کے اندر موت آئے کہ میں اسلام پر ہوں، دین پر ہوں، ایمان کی حالت میں مجھ کو موت آئے۔ آؤ سب سے پہلی بات یہ ہے ہم اپنے رب سے یہ دعا کریں، اے ذرا پوچھ کر کے اپنے ضمیر سے مجھے بتلاؤ تو صحیح نا، کیا ہم نے اپنی زندگی میں یہ بھی کبھی دعا کی ہے اے اللہ جب مجھے موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے؟ سوڑی دعاویں دنیا واسطے، دنیا کے لیے میں جب بھی مانگتا ہوں دنیا کے لیے مانگتا ہوں۔ مجھے اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ میں نے مرنا ہے، میں کوئی ایک دعا اپنی موت واسطے بھی کر لوں۔ حضرات گرامی قدر اگر ہم نے، آج کا نوجوان کہتا ہے نہیں ابھی تو میں جوان ہوں، جب میں بوڑھا ہوں گا میرے سفید بال آئیں گے تب میں توبہ کر لوں گا، ابھی انجوائے کا وقت ہے، ابھی جو ہے وہ زندگی کو جو ہے انجوائے کرنے کا ٹائم ہے، جوانی کا وقت ہے۔ اور میرے نوجوان بھائی اگر تو نے اپنے کندھے پر نوجوانوں کے جنازے نہیں اٹھائے ہیں پھر یہ تیری بات ٹھیک ہے کہ جوانی کی عالم میں دنیا سے کوئی جاتا نہیں ہے۔ اگر تو نے دیکھا کہ جوانی کے عالم میں تو نے جنازے، اور ہم نے تو یہ چند سالوں کے اندر عجیب قیامت کا منظر دیکھا ہے، یہ کرونا اور یہ عجیب بیماریاں، پتہ ہی کوئی نہیں ہے کل ہمارے ساتھ ہمارا بھائی بیٹھا ہے، پرسوں وہ قبر کے اندر جا کر کے سو گئے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے آج ہمارا پیارا ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے، کل وہ قبر کے اندر جا کر کے سو گیا ہے۔ اور کس بات کا ہمیں غمان ہے؟ کون سی ایسی بات ہے اور کون سی ایسی ضمانت زندگی کی، اور زندگی کی کون سا رب سے ہم لکھوا کر کے آئے ہیں کہ ہماری 100 سال کی زندگی ہے؟ حضرات گرامی قدر آئیے دعا کیجئے امام کی حالت کے اندر موت آئے۔ آئیے میں چند چیزیں آپ کو بتلاتا ہوں کہ وہ اپنانے سے انسان کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، انسان ایمان کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر پہلی چیز یہ ہے اپنے اندر اخلاص پیدا کیجئے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات،
اخلاص بڑا قیمتی ہے. اگر اخلاص نہ ہو تو نماز قبول، کچھ بولو نماز قبول، پھر بولے نماز قبول نہیں. آپ آئے بیٹھے ہیں، اب آپ کی نیت ہے کہ ہم دین سیکھ رہے ہیں. اگر نیت کوئی اور ہو تو پھر یہ مجلس بھی قابل قبول نہیں. میرے پیارے بھائی سعد نے مجھے بلایا ہے، میں یہاں پر سفر کر کے آیا ہوں. نیت یہ ہے کہ کسی کو دین کی سمجھ آ جائے اللہ کی رضا کے لیے. حضرات گرامی قدر انما الاعمال بالنیات، آئیے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اپنی نیتیں ہم درست کریں، عمل کیجئے صرف اللہ کی رضا کے لیے، کسی کے دکھلاوے کے لیے عمل کوئی نہیں کرنا. حضرات گرامی قدر آج عجیب انداز ہے نا، کسی کو ہم 100 روپے دیتے ہیں اور 7 سیلفیاں بنائی جا رہی ہیں. میں نے اس کو آج صدقہ دیا، آج کسی کا راشن دے دیا تو سیلفیاں بنائی جا رہی ہیں، نیکیاں کر کر کے فیس بک پر ڈالی جا رہی ہیں. ایسی نیکی رب کو قبول کوئی نہیں ہے. آپ لاکھوں روپے صدقہ کریں لیکن اگر نیت درست نہیں ہے وہ عمل قابل قبول کوئی نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اخلاص کے ساتھ. ایک بندے نے ایک کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے، اللہ کو وہ کھجور اتنی پیاری ہے، اللہ اس کھجور کو پالتا رہتا ہے، اللہ اس کھجور کو بڑا کرتا رہتا ہے. کل قیامت والے دن جب یہ بندہ اللہ کی عدالت کے اندر آئے گا، نامہ اعمال کھولا جائے گا. اس کے نامہ اعمال کے اندر اتنا بڑا نیکیوں کا پہاڑ لا کر کے رکھ دیا جائے گا. یہ بندہ کہے گا ربا میں نے تو اتنا بڑا عمل کیا ہی کوئی نہیں ہے. اللہ کہے گا تو نے صرف میری رضا کے لیے ایک کھجور صدقہ کیا تھا، وہ مجھے اتنا پسند آیا میں نے اس کو پال کر کے اتنا بڑا پہاڑ بنا دیا. اخلاص کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے. حضرات گرامی قدر آئیے پہلا اخلاص، دوسرا ایمان کی حالت میں زندگی گزاریے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. ہاں زندگی گزاریے اللہ سے ڈر کر کے ایمان کی حالت میں. اگر آپ دکان کے اندر بیٹھے ہیں آپ کو اپنی موت یاد ہونی چاہیے. اللہ سے ڈر کر کے اپنا سودا طے کیجئے، اللہ سے ڈر کر کے بزنس کیجئے، اللہ سے ڈر کر کے اپنی بیوی کے ساتھ تعلق بنائیے، اس کے حقوق کا خیال رکھیے اللہ کی رضا کے لیے. اپنے بچوں کی پرورش آپ کیجئے اللہ سے ڈرتے ہوئے، ان کی نیک تربیت کیجئے. اپنا لین دین کرنا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے، ہاں لین دین کرنا ہے. آؤ نہ تقوی کی مثال دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر ایک صحرا کے اندر ہیں. حضرات گرامی کی طرف سفر کر رہے ہیں. سفر کرتے کرتے ایک بکریہ کا چرواہا اس کو دیکھا، کہا آجا یہ جو بکری ایک ہے یہ بکری ایک ہمیں دے دے، ہم اس کی قیمت دے دیتے ہیں. کہا نہیں یہ بکری میری کوئی نہیں، یہ بکری میرے مالک کی بکری ہے. کہا تیرا مالک کون سا دیکھ رہا ہے، تیرا مالک کون سا دیکھ رہا ہے، بکری ہمیں دے دے، ہم تجھے معاوضہ بھی دیتے ہیں اور تیرا گوشت بنا کر کے اس بکری کا تجھے گوشت بھی کھلاتے ہیں. کون سا تیرا مالک دیکھ رہا ہے؟ تو وہ بکریوں کا چرواہا کہتا ہے اگر میرا مالک نہیں دیکھ رہا پھر مجھے یہ بتائیے نا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے. اے کاش آج کے مسلمان کی زبان پر بھی یہ بات آ جائے، جب وہ جھوٹ بولنے لگے تو اس کی زبان پر ہو این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ کیا میں اللہ سے چھپ کر سکتا ہوں؟ کیا اللہ سے میں چھپ سکتا ہوں؟ جب تو بندہ زنا کرنے لگے جاؤ جا کر کے ایسی سرزمین تلاش کرو جس سرزمین کے اوپر اللہ دیکھ نہ رہا ہو. جب اللہ کی بغاوت کرنے لگو تو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. حضرات گرامی قدر جب اس انداز کے ساتھ زندگی گزاری جائے گی تو پھر موت بھی اچھی ہوگی. بات یاد رکھیے گا اگر صبح اچھی ہو تو ہی شام اچھی ہوا کرتی ہے، اگر زندگی اچھی ہوگی تب ہی بہت اچھی آئے گی. یہ نہیں ہو سکتا. یہ کیسا انداز ہے کہ زندگی گناہوں کی دلدل کے اندر گزاری ہے اور ہم یہ چاہیں کہ موت آئے تو بڑی اچھی موت آئے. آئیے 10-12 منٹ میں بات مکمل ہوتی ہے، توجہ میری طرف رکھیے. زندگی اچھی گزاریے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا ہے. حضرات گرامی قدر
اب کون سا بندہ ہے جس کا خاتمہ بالخیر؟ اسباب کون سے ہیں؟ آئیے میں آپ کے سامنے اسباب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کا آخری کلمہ مرتے مرتے اپنی زبان سے جو یہ نکال گیا لا الہ الا اللہ، آپ فرماتے ہیں داخل الجنہ، سیدھا کا سیدھا جنت کے اندر گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے، یہ آخری کلمہ کیڑے بندیاں دی زبان دے اتی آندا ہے؟ بھی جس زبان ساری زندگی گانیاں دیمن دی عادت ہوئے، آخری ویلے اس زبان دے اتے لا الہ الا اللہ آ سکتا ہے؟ کوئی اچھی بولو آ سکتا ہے؟ ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ کئی لوگ آخری وقت میں ان کی زبان کو گالی دینے کی عادت ہے، تو آخری وقت میں جب چونکہ بے ہوشی کا عالم ہوتا ہے، نزاع کا عالم ہوتا ہے، تو اس وقت ان کی زبان سے گالیاں نکلتی ہوئی گئی ہیں۔ ایسی بھی موتیں آپ نے دیکھی ہوں گی۔ حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک جنازہ پڑھایا، حضرت معاویہ ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد نا آپ نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو جبریل صف کے اندر کھڑے ہوئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جبریل آپ بھی آئے ہیں؟ حضرت جبریل عرض کرتے آقا میں اکیلا نہیں آیا، 70,000 فرشتوں کی 2 قطاریں بھی آپ کے اس یار کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئی ہیں، آپ کے اس یار کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے تو اور بھی یار دنیا سے جاتے ہیں، لیکن آج عجیب انداز ہے، کون سا ایسا عمل کرتا تھا میرا یہ یار جس کی وجہ سے اتنی لمبی قطاریں فرشتوں کی اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئی ہیں۔ حضرت جبریل نے جو پیغام دیا سنیے گا، حضرت جبریل فرماتے ہیں یہ چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا سورۃ الاخلاص کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ بولو اللہ پڑھا کرتا۔ حضرات گرامی قدر یہ اللہ کا ذکر اگر بندہ چاہتا ہے نا کہ اس کی موت اچھی آئے تو اس زبان نو ذکر کرن دی عادت پاؤ، پتہ کوئی نہیں کس وقت موت آ جائے، انہوں ذکر کرن دی عادت ہوئے گی، آخری ویلے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے گا تے بیڑا پار ہو جائے گا۔ آئیے حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس بندے کے جنازے کے اندر 40 مواحد بندے شامل ہو جائیں، اللہ ان 40 مواحدین کی دعا کو قبول کر کے اپنے اس گناہگار بندے کو معاف کر دیتے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے، اس کو جنت کا داخلہ عطا کر دیتے۔ آئیے میں آپ کو ایک لمحہ دیتا ہوں، مجھے یہ بتلائیے کیا ہمارے پاس ایسے 40 دوست موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضرات گرامی میری یاری ایم پی اے دے نالے، میری یاری چودھری دے نالے، میری یاری وڈیرے دے نالے، میری یاری بدماش دے نالے، میری یاری جو ہے وہ اس بندے میں فخر سے آکھتا ہوں، میں فخر نہ لاکھنا کہ میری جری یاری ہے نا فلاں بندے اور تینوں کو کام ہوئے تے مینوں دسی میری فلاں بندے نال یاری ہے، میری فلاں بدماش نال یاری ہے، اور جمیں دے تیرے یار نے جنازے وچ انہاں یاراں نے شامل ہونے نا جنہاں نو جنازے دیاں دعاواں بھی کوئی نہیں آونیاں، اور یاری لا انہاں مسجد والے نال یاری لا ان نمازیوں کے ساتھ یاری لگا تاکہ جب تو دنیا سے رخصت ہو تیرے لیے ہاتھ اٹھا کر کے کوئی دعا کرنے والا تھا۔ آپ اپنے یاروں کا لسٹ بنائیے دوستوں کی، آپ کے دوستوں میں کتنے لوگ ہیں جو نیک ہیں؟ آئیے حضرات گرامی کے در آخری بات توجہ میری طرف رکھیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بتلا دیا، میرے آقا فرماتے ہیں من ماتا یوم الجمعہ، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ جمعے کے دن دنیا سے رخصت ہوا اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائیں گے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا، میرے پاک پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس انسان کی موت آئی جمعے کے دن، اب یہ جو اچھی موت ہے نا، یہ اچھی موت کی 4 نشانیاں ہوا کرتی ہیں، 4 چیزیں علماء نے لکھی ہیں، اشرف القولی وشرف الحالی وشرف الزمانی وشرف المکانی۔ اچھی موت یہ ہے اشرف الکلامی کہ جب مرنے لگا ہے تو اشرف کلمہ کہا، اچھا کلمہ کہہ کر کے مرا ہے، اور حالت اچھی ہے جب دنیا سے گیا، جگہ بھی اچھی ہے اور وقت بھی اچھا ہے، اسی حالت کے اندر دنیا سے چلا گیا۔ حضرات گرامی قدر مسجد قباء کے امام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک نوجوان جس کا جنازہ جس کے بہت زیادہ لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھا، اور اس کو جو موت آئی ہے نا وہ جمعے کے دن موت آئی ہے، اور مدینہ الرسول میں موت آئی ہے، اور جو ہے یہ روزہ تو من ریاض الجنہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، عصر کی نماز پڑھ کر کے بیٹھا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا تھا، موت کا فرشتہ آیا اور موت آ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسی خوبصورت موت۔ نبی علیہ السلام فرما مدینے کی موت، مدینے کی موت۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، میں حدیث سناؤں آپ کو، آپ فرماتے ہیں یارو کوشش کرو تمہیں موت مدینہ کے اندر آئے، تمہیں موت مدینہ کے اندر آئے۔ جو بندہ مدینہ کے اندر مر گیا، میرے آقا فرماتے ہیں میں اس بندے کی خود شفاعت کروں گا، میں اس کی خود سفارش کروں گا، اور میں آخنا ہونا، میرے نبی نے فرمائے پڑوسیاں دے اتے حقوق ہوندے نے، تے جڑے مدینہ دے وچ مر گئے، اوے پڑوسی میرے نبی دے، بولو او گوانڈی میرے نبی دے۔ میرے نبی فرماندے نے جس بندے دی موت مدینہ کے اندر آئے گی، کل قیامت والے دن میں خود اس کی شفاعت کروں گا۔ موت کی بات ہو رہی ہے۔ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ یار زندگی بڑی گزر گئی ہے تے اللہ نے میں نے مال بھی بڑا دیتا ہے تے میں کوشش کران کہ وقت زیادہ تو زیادہ مدینہ دے وچ گزاراں، کی پتہ مدینے دی موت ہی مل جائے۔ موت کے بارے میں کبھی سوچا ہم نے؟ حضرات گرامی قدر آئیے آخری بات توجہ میری طرف رکھیے گا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر ویکھو نا موت کیسی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا ایک یار صحابی میدان عرفات کے اندر نا اونٹنی پر بیٹھا ہوا ہے، زمین پر نیچے اونٹنی ہلی، زمین پر آپ گر گئے ہیں اور آپ کی موت واقع ہو گئی۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے یارو اسی 2 چادروں کے اندر اس کو کفن دینا ہے، اور اس کو غسل نہیں دینا، اس کو خوشبو نہیں لگانی، اس کے سر کو ڈھانپنا کوئی نہیں ہے۔ صحابہ عرض کرتے آقا اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں تمہیں پتہ کوئی نہیں ہے، یہ احرام کی حالت کے اندر تھا، اور جب احرام کی حالت ہو تو پھر جو ہے وہ خوشبو لگائی نہیں جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، یہ تلبیہ پڑھتا دنیا سے گیا ہے، کل قیامت والے دن جب یہ اٹھایا جائے گا تو تب بھی یہ کہہ رہا ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آج دعا نہ کر چھڑیے، اے اللہ جب موت آئے تو تیرے کعبے کے گرد یہی تلبیہ پڑھتے ہوئے اپنے پاس بلا لیجئے۔ کہو آمین۔ حضرات گرامی قدر جس حالت کے اندر موت آئے گی نا اسی حالت کے اندر دنیا سے رخصت ہوں گے۔ صرف 2 حدیثیں توجہ میری طرف رکھیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من داخل بیتہ بسلام فہو ضامن علی اللہ، جو بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور السلام علیکم کہتا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ اس کا ضامن بن جاتا ہے، وہ اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دو چیزوں کی ضمانت اللہ اس کو دیتا ہے، ان عاشا رزقہ، آپ فرماتے ہیں اگر وہ زندہ رہتا ہے نا اللہ اس کے رزق کو اس کے لیے کافی کر دیتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِن مَاتَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةِ،
اگر وہ مر گیا نا اس دن دنیا سے چلا گیا، آپ فرماتے اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ کیا؟ السلام علیکم۔ ساڑھے چیڑنی آکڑے اسی آخنے ہون میں اپنی بڈی نو جا کے سلام آکھا، ہون میں سلام آکھا، میں نو کو پہلے سلام کا معنی اللہ کی طرف سے تحفہ ہے کہ میرے گھر والوں اللہ کی تم پر سلامتی ہو۔ تو جو یہ بندہ آئیے توجہ، مولانا عبدالمالک مجاہد حافظہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا، یہی واقعہ بیان کر کے خاتمہ بالخیر پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرات گرامی کے اندر یمن کا شہر ہے، یمن کے شہر کے اندر ایک نوجوان ہے، اس کو خواب آئی ہے، خواب کے اندر دیکھتا ہے، خواب کے اندر اس کو نظر آتا ہے فلاں بندہ فلاں جگہ پر رہتا ہے، اس کا یہ فلاں فون نمبر ہے، آپ کو حکم یہ ہے کہ اس کو عمرہ کرواؤ۔ وہ اٹھا، اس نے کہا شاید یوں ہی خواب آئی ہے۔ دوسرے دن پھر سوئے، اس کو پھر خواب آئی فلاں بندہ فلاں اس کا نام ہے، فلاں شہر کے اندر رہتا ہے، فلاں اس کا فون نمبر ہے، فون نمبر بھی اس کو یاد ہے، اس فون نمبر ہے اور اس کو عمرہ کروایا جائے۔ تیسری بار جب اس کو خواب آئی ہے، اپنے مسجد کے امام کے پاس آیا، کہنے لگا فلاں فلاں بندہ ہے، مجھے خواب کے اندر نظر آتا ہے اور حکم یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو عمرہ کرواؤں۔ امام صاحب کہنے لگے کیا آپ کے پاس اتنی استطاعت موجود ہے، آپ عمرہ کروا سکتے؟ بالکل استطاعت موجود ہے۔ کہا پھر کروائیے۔ اس نے وہ نمبر ملایا، نمبر ملا کر کے پوچھا آپ کا نام یہی ہے؟ کہا بالکل میرا نام یہی ہے۔ آپ اسی شہر میں رہتے ہیں؟ بالکل اس شہر میں رہتے ہیں، میں آپ کو عمرہ کروانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بھائی آپ مجھے کیوں عمرہ کروانا چاہتے ہیں؟ بھلا آپ کا میرا تعلق کوئی نہیں، رشتہ داری کوئی نہیں، آپ مجھے کیوں عمرہ کروانا چاہتے ہیں؟ کہا بس میری عرض یہ ہے آپ میری بات کو مان لیجئے۔ کہا میری ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ مجھے یہاں سے گھر سے آپ نے لے کر کے جانا ہے اور مجھے واپس عمرہ کروا کے مجھے واپس میرے گھر کے اندر آپ نے چھوڑنا ہے۔ کہا بالکل ٹھیک ہے، وعدہ ہو گیا۔ اس نے سفر شروع کیا، اس شہر کے اندر پہنچا، اس کے پتے پر جا کر کے اس نوجوان کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ بظاہری طور پر وہ شخص کو دیندار نظر نہیں آتا، کوئی اتنا اچھا نظر نہیں آتا۔ سوچنے لگ گیا کہ میں نے اس کو عمرہ کروانا ہے، لیکن حکم تھا، کہا آپ کو عمرہ کروانے، سواری پر بٹھایا، سفر شروع کر دیا ہے۔ جا کر کے بیت اللہ پہنچے ہیں۔ بیت اللہ آپ کو پتہ ہے جب بیت اللہ پر پہلی نظر جس انسان نے پہلی مرتبہ جا کر کے پہلی نظر بیت اللہ پر ڈالی ہو، میں نے لوگوں کو ڈھائی مار کر کے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایسی اللہ کے گھر کی جلالت انسان کا دل کپ کپا اٹھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ بیان کرتا ہے میں نے اس نوجوان کو دیکھا، اس نے کعبۃ اللہ پر پہلی نظر ڈالی ہے، لیکن اس کی طبیعت میں کوئی ایسی تبدیلی میں نے دیکھی کوئی نہیں۔ اس نے میرے ساتھ عمرہ کیا، طواف کیا، صفا اور مروہ کی سعی کی ہے، لیکن سارا عمرہ مکمل ہو گیا۔ میں اس کو دیکھتا رہا، اس کی آنکھ سے آنسو نہیں بہا، اس کی طبیعت میں کوئی جو ہے وہ چینجنگ تبدیلی نظر کوئی نہیں آئی ہے۔ آخر کار جب عمرہ مکمل ہو گیا، میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے عمرہ مکمل ہو گئے، اب آؤ میں آپ کو آپ کے گھر پہ واپس میں چھوڑ کر کے آتا ہوں۔ جب جانے لگے تو یہ مجھے کہنے لگا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں الوداعی 2 نفل پڑھنا چاہتا ہوں، الوداعی 2 نفل کعبۃ اللہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا بھائی بالکل، اس سے اچھی کیا بات ہے، بالکل پڑھیے۔ کہا اس نوجوان نے نفل نیت لیے ہیں، نفل شروع کر دیے کعبۃ اللہ کے سامنے۔ اس نے لمبا قیام کیا ہے اور اس نے رکوع کیا، اس نے سجدہ کیا اور سجدہ لمبا سجدہ کیا ہے، اتنا لمبا سجدہ کیا ہے کہ مجھے خدشہ لاحق ہوا۔ میں نے قریب جا کر کے جب اس کو ہلایا ہے تو اس کی موت واقع ہو چکی تھی، وہ دنیا سے جا چکا تھا، سجدے کی حالت میں اس کو موت آگی۔ کہا میں ششدر، میں حیران، میں پریشان، عجیب انداز ہے۔ پہلے مجھے خواب کے اندر دکھلایا گیا اس بندے کو عمرہ کرواؤ، میں گیا تو ظاہری طور پر دینداری نظر کوئی نہیں آئی، عمرہ کر لیا ہے اور اس انداز کے ساتھ موت آئی ہے۔ حضرات گرامی قدر وہ بندہ پریشان ہو گیا۔ آپ کے بات یاد رکھیے گا، جب انسان کے دل کے اوپر زنگ
زنگ لگا ہو تو وہ زنگ اترنے میں کچھ وقت لگتا ہے، پھر انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی کے اس کو موت آ گئی ہے۔ اب یہ جو بندہ یہ خود عربی تھا، اس نے وہاں کے حکومت کو یہ خط لکھا اور کہا کہ یہ میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا، میں اس کو اس کے شہر اس کے گھر پہ واپس چھوڑ کر کے آنا چاہتا ہوں۔ اس نے وہ تمام لباسات پورے کیے ہیں، اس کو لے کر کے گاڑی میں لے کر کے چل پڑا ہے، جا کر کے اس کے شہر میں جا کر کے اس کو دفنا دیا اور لباسات پورے کر کے اس کے گھر آیا ہے، اور گھر آ کر کے اس کی بیوی سے پوچھتا ہے ہمیں یہ تو بتلائیے نا، میں نے اس جیسا عجیب نوجوان نہیں دیکھا ہے، یہ کیسا عجیب منظر ہے، مجھے یہ تو بتلائیے آپ کا شوہر عمل کون سا کرتا تھا، کون سا ایسا عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کی وجہ سے اتنا بڑا مقام عطا کیا، موت عطا کی ہے اور احرام کی حالت میں عطا کی، بیت اللہ میں عطا کی ہے، سجدے کی حالت میں عطا کی ہے، گناہوں کو مٹانے کے بعد عطا کی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی اور تو کوئی اتنا بڑا اتنی بڑی نیکی کوئی نہیں ہے، لیکن ایک نیکی ایسی موجود ہے، ہمارا جو ساتھ والا گھر ہے، اس گھر کے اندر ایک بیوہ رہتی ہے جس کا خامد فوت ہو گیا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں، یہ جب بھی رات کو کام کاج کر کے آیا کرتا ہے، جہاں پر اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کر آتا ہے وہاں پر ان یتیم بچوں کے لیے بھی کھانا لے کر کے آتا ہے، یہ اس کی زندگی کا معمول تھا۔ کہا ہاں یہی وہ نیکی ہے جس کو اللہ نے اتنا قبول کیا ہے کہ اس کو بیت اللہ کے اندر خاتمہ بالخیر عطا فرمائی ہے۔ ساڑھا پڑوسی بھوکا مر گیا، خودکشی کر گئی، عجیب معاملات نہیں ہیں کہ ہم نے دیکھا بعد میں خبر آتی ہے فلاں بندے نے خودکشی کر لی، اس کے پاس کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ پوچھ ہونی ہے یارو، آئیے خاتمہ بالخیر چاہتے ہیں تو اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیے اور صدقہ اور خیرات کیجئے۔ کائنات کا پروردگار ہمیں سعادت والی زندگی اور شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ اللہ سجدے کی حالت اونچی آنکھو آمین، پھر آنکھو آمین، اونچی کہے آمین۔ اللہ موت آئے تو زبان پر تیرا ذکر جاری ہو، لا الہ الا اللہ کی صدائیں ہوں۔ اے اللہ ہم سب کو مدینہ کی موت نصیب فرما، اے اللہ احرام کی حالت میں موت نصیب فرما، اے اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ یا اللہ جتنے میرے معزز سامعین، یا اللہ ان کو ایمان والی صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، اور جب موت آئے تو خاتمہ بالخیر عطا فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنا پیارا بنا لے، یا اللہ ہم سب کو اپنا محبوب بنا لے، یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا، یا اللہ سعادت والی زندگی عطا فرما، یا اللہ شرافت والی زندگی عطا فرما، یا اللہ عزت والی زندگی عطا فرما، یا اللہ حیا والی زندگی عطا فرما، یا اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما، یا اللہ جب موت آئے تو خاتمہ بالخیر عطا فرمانا، یا اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرمانا، یا اللہ ہم سب کو بار بار مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ بار بار مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ جو ہمارے عزیز و اقربا دنیا سے
چلے گئے، یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما، یا اللہ جنت میں داخلہ عطا فرما، یا اللہ میرے پیارے بھائی محترم سعد بھائی، یا اللہ ان کے والد محترم دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما، یا اللہ اپنے کرم سے معاف فرما، یا اللہ خود ہی تو نے اعلان کیا ہے جب اولاد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتی ہے، اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا اولاد کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی دعا اللہ قبر تلک پہنچا دیتا ہے، یا اللہ ہماری یہ دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یا اللہ ان کی اولاد کی دعائیں قبول کر کے یا اللہ ان کو معاف فرما، یا اللہ ان کو جنت کا داخلہ عطا فرما، یا اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما، یا اللہ جو اس کو آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما، یا اللہ ملک پاکستان کے حالات پر رحم فرما، یا اللہ غریب مسکین کی مدد فرما، یا اللہ بے سہارا لوگوں کی مدد فرما، یا اللہ ہماری دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا